السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج 13 رجب ہے۔ یہ یوم ولادت شیر خدا فاتح خیبر ہے۔ اولاد علی علوی سید شاہ سماج کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ سبھی عالم اسلام کو اہم راشٹریہ شاہ سماج فاؤنڈیشن انڈیا کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان محترم، ابھی تک تو ہم نے آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطانوں کی پیدائش پر ان کی تاریخیں یا ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، لیکن آج 13 رجب ایک ایسی شخصیت کی ولادت کا دن ہے، قسم خدا کی، جن کے بارے میں اگر میں اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دوں لکھنے میں تو بھی ان کی شان بیان نہ کر سکوں۔ میری آنے والی نسلیں ان پر قربان ہوں۔ موجودہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ نہیں، ان کی زندگی کا صرف ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی طاقت و قوت کیا ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کی بات کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار مولا علی شیر خدا نے کوفے میں لوگوں کی دعوت کی۔ جب آپ امیر المومنین تھے، سب لوگ آئے، ان میں ایک جوان بھی آیا جس نے حضرت علی کا بڑا شہرہ سنا تھا، لیکن کبھی مولا علی کو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو علی کو دیکھ نہ سکے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس جوان نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جب وہ جوان آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شیر خدا حضرت علی کدھر ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا؟ بڑی شہرت ہے ان کی۔ آپ شیر خدا سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے کہا، مولا علی وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ جوان وہاں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، لیکن پورا زور لگانے کے بعد بھی اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ کبھی ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کرتے تو کبھی دانت سے۔ 2-3 بار اسی طرح سے زور لگایا، لیکن اخروٹ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جوان ہنسنے لگا تو مولا علی نے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا، حضور کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی بتاؤں کہ تم کیا سوچ رہے تھے؟ جوان کہنے لگا، حضور بتائیے۔ آپ نے کہا، تم سوچ رہے ہو ان سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں ہے، خیبر کیسے اکھاڑ پھینکا ہوگا؟ جوان کہنے لگا، حضور میں یہی سوچ رہا تھا۔ جوان کہتا ہے، جب میں نے یہ عرض کیا تو شیر خدا کا رنگ بدل گیا۔ پہلے مسکرا رہے تھے، اب انداز ہی بدل گیا۔ انہوں نے منہ سے وہ اخروٹ جو لگا تھا جھاڑ کر صاف کیا اور اپنا عمامہ شریف سیدھا کیا اور شیر خدا بن کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی اور خیبر ہو تو لا، میں آج اسے بھی اکھاڑ پھینکنے کو تیار ہوں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا، تو اس کو چھوڑ، کوئی اور خیبر ہو تو لا، میں ابھی اس کو اکھاڑ پھینکنے کو تیار ہوں۔ پھر شیر خدا مسکرائے اور فرمانے لگے، بیٹا ڈرو نہیں، مسئلہ سمجھو۔ کہا، حضور کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اخروٹ جسم کی طاقت سے توڑ رہا تھا اور میں نے خیبر اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے۔ آج بھی اگر کفر للکارے گا اور اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی جوان ہے، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا جوان ہے۔ تو خیبر لا، اگر آج بھی کوئی اور خیبر ہو میں اسے اکھاڑ پھینکنے کو تیار ہوں۔ اے لوگوں، آپ کو پتہ چلا کہ مسلمان کی طاقت اس کا جسم یا اس کی تعداد نہیں، مسلمان کی طاقت اس کا ایمان ہے۔ جنگ بدر میں 1000 کے سامنے محض
313 مسلمان تھے، وہاں بھی تعداد نہیں ایمان تھا۔ جنگ احد میں 3000 کافروں کے سامنے صرف 1000 مسلمان تھے، وہاں بھی تعداد نہیں صرف ایمان تھا۔ جنگ موتا میں بھی ہزاروں کے مقابلے میں تھوڑے سے مسلمان تھے، وہاں بھی تعداد نہیں ایمان تھا۔ اسی طرح جنگ خیبر میں بھی ہوا، کربلا کے میدان میں بھی 22,000 کے سامنے صرف 72 مسلمان تھے، وہاں بھی تعداد نہیں صرف ایمان ہی تھا۔ جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرایا تو وہاں بھی تعداد نہیں تھی، الحمدللہ ایمان ہی تھا۔ ہزاروں سالوں کے بعد جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو سلطان محمد فاتح نے اسلام کا پرچم لہرایا، وہ قوت کوئی اور نہیں تھی، وہ ایمان ہی کی قوت تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچی تو وہ بھی اپنے ایمان کی قوت سے ہی ممکن تھا۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی خلیفہ ہو، مسلمانوں نے جب بھی کوئی فتح حاصل کی وہ اپنی تعداد سے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی قوت سے حاصل کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اے لوگوں، اب وقت چاہے آج سے 1400 سال پہلے کا ہو یا آج 1400 سال بعد کا ہو، آج بھی تمہاری طاقت تمہاری تعداد نہیں، بے شک تمہارا ایمان ہی تمہاری طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد والوں کی نہیں ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ تم پہلے وہ ایمان والے بنو تو صحیح جن ایمان والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ہو ایمان والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان 10 پر بھاری، 10 100 پر بھاری، 100 10,000 پر بھاری، 10,000 آدھی دنیا پر بھاری رہیں گے۔ مت بھولو دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایمان اس کی طاقت ہے، اور ایمان کی پہلی سیڑھی نماز ہے جو آج تم نے چھوڑ رکھی ہے۔ تم اگر مسجدیں ہی آباد کرنے لگو تو مکمل طور پر دشمن تمہاری ہیبت سے ہی مر جائے گا، اس کے لیے تمہاری ہیبت ہی کافی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان ایک جٹ ہو کر اکٹھا ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سروا سجود ہونے کے لیے عید کے دن نکلتا ہے تو اس وقت پوری دنیا ایک سکتے میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جب اپنے خدا کو سال میں ایک دن سجدہ کرتا ہے تو پوری دنیا سکتے میں آ جاتی ہے، اور اگر مسلمان 5 وقت اپنے رب کی عبادت کرنے لگے تو پوری دنیا اس کی ہیبت سے ویسے ہی مر جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ لوگ جو کورونا کال میں نمازوں کا ڈھونگ کر رہے تھے ان کو تو بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ بھی ہو بس مسجد میں جانے دیا جائے، کچھ بھی ہو بس مسجد میں جانے دیا جائے۔ اب کہاں گیا وہ ان کا جذبہ ایمانی؟ اس وقت جو ڈھونگ کر کر کے دکھا رہے تھے مسجدوں کو آباد کرنے کا، اب کہاں گیا وہ ڈھونگ؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، جب قیامت کا دن آئے گا ساری کائنات سامنے کھڑی ہوگی، سب مخلوق سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا میرے لیے سجدہ کرو۔ تو جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے وہ آخرت میں اللہ کے لیے سجدہ کریں گے، اور جو لوگ دنیا میں سجدے کے منکر ہیں، سجدہ نہیں کرتے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ایک دم سیدھی ہو جائے گی۔ وہ لاکھ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے اس عذاب کی جھلکی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائی کہ بار بار ہر وقت ہر روز مسجد سے مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن لوگ دنیا میں اتنے مست ہیں، لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ انہوں نے مؤذن کی اس آواز کو، اس اعلان کو نہ سنا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے مار پڑی کورونا کے نام پر تو لاکھ چاہتے تھے کہ نماز پڑھ لیں لیکن وہ لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ یہ دنیا میں ایک ادنا سی جھلکی ہے، چھوٹا سا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو جب تم کورونا کال میں لاکھ چاہتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں، مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھیں، تو تمہیں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی۔
وہ تمہارے گناہوں کی سزا تھی۔ کورونا کال کے علاوہ اور دنوں میں جب سے تم پیدا ہوئے ہو 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال 70 سال کے بڈھے ہو گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں ہو۔ اور جب اللہ نے عذاب بھیجا کورونا کی شکل میں تو تم نے سوچا اب تو ٹھلوا ہیں کہ اب ہمارے لیے کام ہی کیا بچا ہے، اب تو نماز پڑھتے رہو۔ لیکن تم لاکھ چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں، لیکن تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا ورنہ کڑی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور یہاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اپنی طاقت پہ نادان پھولا ہے تو، سوچ لے پانی کا ایک ببولا ہے تو۔ جانے والی جہاں سے تیری جان ہے، جو نمازی ہے سچا مسلمان ہے۔ جو نمازی نہیں وہ مغرور ہے، دین اسلام سے وہ بہت دور ہے۔ پوچھ لے یہ شریعت کا دستور ہے، بے نمازی کا ایمان بے نور ہے۔ کملی والے محمد کا فرمان ہے، جو نمازی ہے سچا مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اب بھی آپ کو موقع ہے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ کیا پتا کہ آپ کسی رات سوئیں اور سو کر دوبارہ آپ کی آنکھ نہ کھل سکے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ضروری ہے انسان کو 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو قرآن شریف میں اس کی مثال بتائی گئی کہ ہم میں اور مشرکوں میں صرف نماز ہی کا فرق ہے، صرف نماز ہی کا انتر ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جو لوگ ایمان والے نہیں وہ تو جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ارے جانور کو تو جہنم کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جو لوگ انسان ہو کر جانور سے بھی زیادہ بدتر بن رہے ہیں، اپنے رب کی عبادت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے آپ حضرات مرنے کی تیاری کر لیجئے۔ یہ آج جو موجودہ حالات ہیں ہندوستان کیا پوری دنیا کے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نبی کے حکم کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمارے قرآن نے فرمایا، ہمارے خدا نے فرمایا، ہمارے رسول نے فرمایا کہ شادیوں کو آسان کر دو، اور اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ لیکن آج کا جانور انسان اس طریقے سے ہو چکا کہ اس نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا کٹھن بنا دیا کہ آج زنا کاری آسان ہو گئی اور شادیاں مشکل ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لڑکی والے پر تم بوجھ نہ بنو، اس کے یہاں پر بندروں کے سی بارات نہ لے جاؤ۔ لیکن آج یہ 2 پیر کا جانور مانتا ہی نہیں ہے، جو کچھ چاہیے وہ لڑکی والے سے کے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، طرح طرح کے پکوان چاہیے، میٹھے چاہیے، کھانے چاہیے۔ ارے نادان، ارے جاہل، اگر تجھے کھانے کھلانے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، تو تو اپنے گھر پہ ولیمہ کر۔ تیرے اگر کلیجے میں دم ہے تو 500 نہیں 1000 آدمی بلا اور ان کو کھانا کھلا۔ لیکن جب لوگ اللہ اور رسول کی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کورونا جیسی بیماری کو بھیجتا ہے، جو کہ ایک عذاب کی ایک شکل تھی۔ تو حال یہ ہوا کہ بارات کے نام پر صرف ایک دولہا گیا اور وہاں سے بہو بیٹھ کر چلی آئی۔ تو جب تم نے اللہ کی نہ مانی، رسول کی نہ مانی، قرآن اور اسلام کی نہ مانی، تو تم ڈنڈوں سے باز آؤ گے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ ابھی بھی وہ وقت ہے کہ سدھر جاؤ۔ اگر ابھی بھی نہیں سدھرے گا انسان، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جس میں آج تک جو سنتے ہیں کہ فلانی جگہ یہ پریشانی آئی، فلانی جگہ یہ پریشانی آئی، تو وہ جگہ جگہ کی جگہ ایک دم ٹوٹ پڑے گی۔ وہ تو قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر وہ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو آج مسلمان کہلانے والوں پر وہ عذاب آ جاتے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے ان عذاب کی چاہت اور تمنا رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں انسان ہمیں بہت ستا رہا ہے، اس پہ عذاب آنا چاہیے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، ہوا چلے، زمین ہل جائے۔ اے نادان، تو اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھ، تیرے کون سے اعمال بڑھیا ہیں۔ سب سے پہلے اگر عذاب آنا چاہیے تو تجھ مسلمان کہلانے والے پر آنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص تو وہ ہے
کہ جو جنم سے ایمان کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، اسلام اللہ اور رسول کو جانتا ہے، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو قرآن اسلام کو نہیں جانتا پھر بھی وہ نافرمانی کرے. تو جو انسان مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرے تو گناہ گاری میں اس کی سزا بڑی ہونی چاہیے جو مسلمان کہلانے والا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی تو اسے کفر ملا، شرک ملا، اور ایک وہ ہے جس نے آنکھ کھولی اسے اسلام ملا اور پھر بھی وہ اسلام سے دور ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھو یہ اسلام کا جو شجر ہے، یہ اسلام کا جو پودا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ہم اور آپ تک پہنچا ہے. اس کو سینچنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اولیاء اللہ نے اپنے خون بہا دیے. جہاں پہ اسلام کو ضرورت پڑی پانی کی، اسلام کے شجر کو، تو وہاں پر انہوں نے اپنا خون دے کر اس شجر کو سینچا. اس شجر کی ہریالی جو آج آپ دنیا میں اسلام دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین کا فیضان ہے. آپ ان کو ماننے والے ہیں، آپ مزارات پہ جانے والے ہیں، آپ تیجا فاتحہ کرانے والے ہیں، تو ان کی زندگیوں پر بھی غور کرو. امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، بے غیرتوں، دیکھو امام حسین کی زندگی کا آخری لمحہ، آخری پل کیا تھا. آخری پل انہوں نے سجدہ کر کے دکھا دیا، اپنے غلاموں کو بتا دیا کچھ بھی ہو جائے تم پر، چاہے دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ہو، تمہارے گھر کے سارے افراد کیوں نہ مر جائیں، تم کتنے ہی بھوکے پیاسے کیوں نہ ہو، تمہارے جسم پر کتنے ہی چوٹ اور نشانات اور زخم کیوں نہ لگے ہوں، لیکن اللہ کے سجدے کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے سے کبھی اپنے منہ کو نہ موڑنا. کیسا ہی وقت کیوں نہ آ جائے، اللہ کی عبادت سے کبھی منہ نہ موڑنا. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا کہ مرتے دم آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا اور دکھا دیا اپنے غلاموں کو کہ کیسا ہی وقت آئے نماز سے منہ مت موڑنا. نماز وہ ایک ایسی اہم عبادت ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. جیسے کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی جو عبادات ہیں سب جبریل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجی وحی کے ذریعے. لیکن نماز ایک ایسی افضل عبادت ہے، نماز ایک ایسی بہترین عبادت ہے، نماز ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں اپنے بندوں تک اس عبادت کو پہنچاؤں تو اپنے حضور پاک، اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، تب اس تحفے کو عطا فرمایا. نماز ایسا بہترین تحفہ ہے، نماز ایسی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نہ دے کر سیدھے سیدھے اپنے ذریعے اپنے محبوب کو اپنے سامنے بلا کر عنایت فرمائی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک مومن مسلمان کی مثال اور نماز کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے پانی اور مچھلی، کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے مومن بغیر نماز کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر عبادت کے زندہ نہیں رہ سکتا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مومن کی ایک مثال ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جس وقت ایک بندے کو بھوک لگتی ہے اور بھوک لگنے کے بعد جیسے جیسے گھنٹے اوپر چڑھتے جاتے ہیں اور انسان کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں چھونچیاون پڑتی رہتی ہے، اس کے پیٹ میں چلبلی پڑنے لگتی ہیں، اس کے پیٹ میں بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے مسلمان کی مثال ہونی چاہیے کہ جب نماز کا وقت آیا تو مسلمان کو پہلے تو اول وقت میں ہی پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر وہ کسی صورت سے اول وقت میں نہ پڑھ سکا تو جب 15 منٹ چڑھ گئے تو اس کے دل میں کھلبلی پڑنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو میری نماز قضا نہ ہو جائے. آدھا گھنٹہ ہو گیا تو مسلمان اور زیادہ تڑپ جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہیں میری نماز قضا ہو جائے. اور جب پون گھنٹہ چڑھ گیا تو ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے. 1 گھنٹہ چڑھ گیا سارے کام کاج کو چھوڑ کر ایک دم مصلی پہ آ جانا چاہیے، کیونکہ سب سے کم جو نماز کا وقت ہے فجر کی نماز کا اور مغرب کی نماز کا وقت ہے جاڑوں کے اندر 7 گھنٹے. باقی اور نمازیں جو ہیں ان کے نمازوں کے ٹائم اور زیادہ ہیں. تو جاڑوں کے جو مہینے ہوتے ہیں اس میں فجر کا وقت اور مغرب کا وقت 7 گھنٹے ہے. تو جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھ لے، نہ پڑھ پائے 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، پون گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد. اور جب 1 گھنٹہ ہو جائے تو اب بچے کل 15 منٹ. تو 15 منٹ میں پوری دنیا کو ٹھوکر مار کر، لات مار کر سارے کام کاج کو فوراً اٹھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائے.
اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہی ہوگا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا بنا کڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.